السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال الله تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. صدق الله المولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ. انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان دوستوں اور انتہائی محترم خواتین، ذی قعد، ذی الحج، یہ حج کے مہینے ہیں اور پوری دنیا سے حجاج کے قافلے عشق اور مستی سے سرشار ہو کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے بیت اللہ کا سفر کرتے ہیں حج کی نیت اور ارادے سے. حج کا تذکرہ ہو، حج کے مناسک کا تذکرہ ہو اور اللہ رب العالمین کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ نہ ہو، یہ ممکن نہیں. اس پوری یعنی یہ جو حج کا یہ پورا فریضہ ہے، اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے اور ہر مسلمان کو اس تاریخ سے واقف ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اس تاریخ پر روشنی ڈالی، اور ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ آنے والے جمعہ کے اجتماعات میں اسی کو موضوع بنائیں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور پھر ان کے بعد جو تاریخ ہے اس پر بھی بات کریں اور حج پہ بھی بات کریں، اس کے مناسک پہ بھی بات کریں. آج ہم بات شروع کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. آج سے 4000 سال پہلے لگ بھگ عراق کے اندر موجودہ جو دریائے فرات ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک شہر تھا ار کے نام سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس شہر میں پیدا ہوئے اور اس وقت وہ شہر اور اس کے ارد گرد جتنی مملکت تھی، اس کا جو بادشاہ تھا وہ نمرود کہلاتا تھا، اور اس بادشاہ کا جو نظام ملکی تھا، جو اس کا قانون تھا اور اس کا جو مذہب تھا، وہ شرک اور بت پرستی پر مشتمل تھا. خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جس گھرانے میں ہوئی وہ کوئی عام گھرانہ نہیں تھا،
بلکہ وہ اس شرک اور بت پرستی کے مرکز اور محور شہر میں پروہت کا گھرانہ تھا، مذہبی پیشوائی کا گھرانہ تھا۔ ان کے گھر میں ان کے والد اور ان کے چچا ان کو پنڈت کی اور پروہت کی اور مذہبی پیشوا کی ایک حیثیت حاصل تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے گھروں میں بت سازی ہوتی تھی، بت بنتے تھے۔ اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں قرآن پاک میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سلیم الفطرت پیدا کیا تھا، شرک اور بت پرستی کی ہر آلائش سے پاک پیدا کیا تھا۔ اب یہ بذات خود ایک معجزہ ہے کہ شرک اور بت پرستی کے گڑھ کے اندر اور اس گھرانے کے اندر جو سورس ہے شرک اور بت پرستی کا، جہاں سے انسپریشن لی جاتی ہے شرک اور بت پرستی کی، وہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بچے کو پیدا کرتا ہے جو بالکل سلیم الفطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ اس میں پورے اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اس آزمائش پر پورا اترنے کے انعام کے طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ابراہیم، ہم نے تمہیں انسانیت کا امام بنا دیا۔ قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم نے کہا کہ کیا یہ وعدہ میری اولاد سے بھی ہے؟ قال لا ینال عہد الظالمین، تو اللہ نے فرمایا تمہاری اولاد میں جو ظلم کرنے والے ہوں گے ان تک یہ عہد نہیں پہنچے گا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے درجہ بدرجہ آزمائشوں سے گزارا۔ پہلی آزمائش تو یہی ہے کہ وہ شرک اور بت پرستی کے گڑھ میں پیدا ہوئے، لیکن ان کی سلیم فطرت پر داغ نہیں آیا۔ بہت چھوٹے تھے، اپنے سامنے بت بنتے ہوئے دیکھتے تھے تو اپنے والد اور چچا سے سوال کرتے تھے۔ قرآن نے اس کا ریفرنس دیا، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، تو اپنے والد سے چچا سے پوچھتے تھے کہ جب تم انہیں پکارتے ہو ان بتوں کو تو یہ تمہاری بات سنتے ہیں یا تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اور وہ حیران ہوتے تھے کہ ایک بچے کو یہ سوال کیسے سوچ گئے، ہمارے ذہن میں تو کبھی یہ سوال نہیں آیا، ہم تو صدیوں سے یہ کاروبار ہمارا چلتا آ رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے رہے۔ اور انہوں نے جواب بھی یہی دیا کہ ہم نے آباء و اجداد کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہمارے باپ دادا نے یہ بت بنائے تھے، ہم یہ بت بنا رہے ہیں، وہ پوچھتے تھے، ہم پوچھتے ہیں، نہ ان کے ذہن میں یہ سوال آیا نہ ہمارے ذہن میں سوال آیا، تمہارے ذہن میں یہ سوال کیسے آ گیا؟ پھر ذرا بڑے ہوئے، جوانی لڑکپن، دنیا دیکھی تو اس نتیجے پہ پہنچے کہ نہ صرف لکڑی اور مٹی اور پتھر کے بت ناکار اور بے بس ہیں، سن نہیں سکتے، نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں دے سکتے، بلکہ یہ جو لوگ ستاروں کو پوچھتے ہیں تو ستارے بھی کسی کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، جو سورج کو پوچھتے ہیں تو سورج بھی بے بس ہے، اور جو چاند کو پوچھتے ہیں تو چاند بھی بے بس ہے۔ اور سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ پورا مکالمہ اپنی قوم کے ساتھ ان الفاظ میں نقل کیا ہے کہ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآَ كَوْكَبًا، ان کی قوم کے سامنے رات کو جب ستارے نمودار ہوئے تو کہا یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، لیکن جب وہ ستارہ غروب ہو گیا تو کہا کہ میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، پھر جب دیکھا چاند وہ چمک رہا ہے، 14ویں کا چاند پوری آب و تاب سے، کہا ہذا ربی، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ فلما افلا، جب وہ غروب ہو گیا، قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الضالین،
اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغا، پھر جب دن کے وقت سورج کو چڑھتا ہوا دیکھا، قال هذا ربی، تو کہا یہ میرا رب ہو سکتا ہے، هذا اکبر، یہ بڑا ہے۔ فلما افلت، لیکن جب سورج غروب ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تو کہا اے قوم میں بری الذمہ ہوں اس شرک سے جو تم کرتے ہو۔ تم ستاروں کو پوچھتے ہو، میں ستاروں کو رب نہیں مانتا، تم چاند کو پوچھتے ہو، میں چاند کو رب نہیں مانتا، تم سورج کو پوچھتے ہو، میں سورج کو رب نہیں مانتا۔ وہ اللہ رب العالمین نے ان کی سلیم فطرت کو ان تمام آلائشوں سے باز رکھا، پاک رکھا، صاف رکھا، اور پھر ایک اسپرٹ ان کے اندر پیدا کر دی، اور وہ اسپرٹ یہ تھی کہ پھر ایک دن وہ اس بڑے بت خانے میں داخل ہوئے، فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم الیہ یرجعون، اور ان کے سارے بتوں کو توڑ دیا سوائے بڑے بت کے، اور بڑے بت کو توڑا اس لیے کہ یہ لوگ اس کی طرف جائیں، رجوع کریں۔ اور جب لوگوں نے پوچھا بھی کہ یہ کس نے کیا ہے، تو کہا وہ بڑا جو سلامت ہے اسے پوچھ لو جا کے۔ تو اپنے دل میں وہ لوگ خیال کرنے لگ گئے کہ وہ تو جواب ہی نہیں دے سکتا، اس سے کیا پوچھے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، تو وہ بولے ہمارے الہوں کے ساتھ، ہمارے بتوں کے ساتھ، ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے یہ حرکت کی ہے، اور وہ بہت ہی بڑا ظالم ہے۔ قالوا، پھر خود ہی کہنے لگے، سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان ابراہیم کو ان کے خلاف باتیں کرتے سنا ہے، یہ اسی کی کارروائی ہے۔ قالوا فأتوا به على اعین الناس، پھر انہوں نے کہا کہ اسے پکڑ کر لے آؤ، لوگوں کے سامنے پیش کرو، لعلهم یشہدون، تاکہ لوگ گواہ رہیں۔ ان پہ مقدمہ چلا، نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا۔ نمرود نے کہا تم کس رب کی بات کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، مارتا ہے۔ اس نے کہا انا احیی و امیت، میں زندگی دیتا ہوں، میں مارتا ہوں۔ اور پھر روایات میں آتا ہے کہ سزائے موت کے 2 قیدیوں کو لے آیا، ایک کو مار دیا، کہا دیکھو اس کو میں نے مار دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا، کہا اسے زندگی دے دی۔ حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب تو سورج مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، تو وہ مبہوت ہو کے رہ گیا، لاجواب ہو گیا۔ اور پھر قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، فیصلہ یہ ہوا کہ آگ جلاؤ اور اس کو اس آگ میں ڈال دو، اور اپنی جو الہ ہیں، اپنے جو معبود ہیں، ان کی نصرت کرو، ان کی مدد کرو۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ فرماتا ہے ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ میں گرنے سے پہلے آگ کو ہم نے حکم دے دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر۔ اللہ رب العالمین نے انہیں بچا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنی جان پر کھیل گئے، انہوں نے تو اپنے عملاً اپنی جان کی قربانی دے دی، لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں اس آزمائش میں کامیاب قرار دیا اور بچا لیا۔ یہ ان کا اعلان تھا کہ اللہ تیرے دین کے لیے، تیری توحید کے لیے میری جان، اس کی بھی ضرورت پڑے اور مجھے جان دینی پڑے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ ان کی پہلی آزمائش تھی اور اس میں وہ پورے اترے۔ اب جب آگ سے بچ گئے تو اب اس معاشرے میں رہنا ان کے لیے محال ہو گیا، تو انہیں ہجرت کرنی پڑی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کا ذکر کرتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے اس کو اور لوط کو نجات دی اس زمین کی طرف جس کو ہم نے برکت دی ہے جہان والوں کے لیے۔ تو وہ فلسطین کی طرف
ہجرت کر گئے۔ یہ ان کی دوسری آزمائش تھی کہ اللہ کے دین کے لیے اپنے قبیلے کو، اپنی برادری کو، اپنے وطن کو چھوڑ دیا۔ قبیلے، وطن، برادری کی محبت اللہ کے دین پر غالب نہیں آئی۔ ہر انسان کو اپنے والدین پسند ہوتے، ہر انسان کو اپنے عزیز شریکہ برادری پسند ہوتی، جہاں پلا بڑا ہوتا ہے وہ شہر پسند ہوتا ہے، اس کی گلیاں پسند ہوتی، یہ فطری بات ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ شہر اور اس کے لوگ مجھے شرک کی طرف بلاتے ہیں اور یہ مجھے قبول نہیں ہے، اس لیے وہ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ اور یہ ہجرت پہلی ہجرت ہے جو 3 افراد نے کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ان کی بیوی سارہ نے، اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام نے۔ اردن پہنچے، فلسطین اور اردن کے سارا علاقہ فلسطین، ارض مبارک جسے ارض شام بھی کہتے ہیں، وہاں دعوت کا مستقر بنایا اور وہاں سے مصر چلے گئے۔ اور مصر میں پھر آپ نے دوسرا نکاح کیا ہے حضرت ہاجرہ سے، اور ان کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑھاپے میں 80 سال کی عمر میں پہلا بیٹا دیا ہے، اسماعیل علیہ السلام۔ اب بڑھاپے کا بیٹا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ابراہیم میرا گھر آباد کرنا ہے، اور گھر فلسطین سے 1000 میل دور مکہ کے اندر بے آب و گیا صحرا میں آباد کرنا ہے۔ تو اللہ کے حکم سے اپنی بیوی اور نونہال بچے کو لے کر وہاں چل پڑے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ نے ایک شہر بسانا تھا، اس شہر کو پورے جہان کے لیے مرکز بنانا تھا، تو اس کی بنیادی اور ابتدائی آباد کار جو اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھے، اس کے لیے اللہ نے اپنے نبی کے گھرانے کا انتخاب کیا کہ یہ نبی کی اولاد ہونی چاہیے، موحد ہونے چاہیے، توحید پرست ہونے چاہیے۔ تو بالکل ایک نئی بنیاد اٹھا کر ایک نیا شہر اللہ تعالیٰ نے وہاں آباد کیا۔ اور وہ پھر سارا واقعہ ہم سنتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ اور نونہال بچے کے ساتھ اس جگہ پر پہنچے جہاں بیت اللہ ہے۔ یہاں پر نہ پانی تھا، نہ سایہ تھا، نہ کھانے کی کوئی چیز تھی، نہ پینے کی کوئی چیز تھی۔ یہاں نہ آدم نہ آدم زاد، چرند پرند بھی نہیں۔ اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو اور اس کی والدہ کو چھوڑ گئے، ایک مشکیزے میں پانی اور چند کھجوریں، تھوڑی سی کھجوریں دے کر۔ آپ دیکھیں کتنا مشکل فیصلہ ہے، اپنی اولاد کو سامنے رکھیں، لیکن اللہ کا حکم تھا، اس شہر نے بننا تھا، اس کے لیے ابتدائی آباد کاروں کی ضرورت تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور ظاہر ہے کہ وہ پیغمبر تھے، ان کی ایک جگہ ذمہ داری نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پوری ملت کو اٹھانے والے ہیں، اس ملت کی آگے 2 شاخیں بننے والی ہیں، ایک بنی اسرائیل ہے، ایک بنی اسماعیل ہے۔ لہٰذا یہ کہا سوچا جا سکتا ہے نا کہ خود بھی ٹھہر جاتے، وہ نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ ان کی نبوت کی ذمہ داریاں اتنی بڑی تھی کہ انہوں نے وہاں اردن میں بھی، وہاں فلسطین کے اندر بھی دعوت اور تبلیغ کے کام کی نگرانی کرنی تھی۔ لہٰذا یہاں اپنے بچوں کو اکیلا چھوڑ کر وہاں اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے چلے گئے، اور یہاں رابطہ رکھتے تھے، سال میں 1 دفعہ آتے تھے۔ جب یہ بچہ اسماعیل اور حضرت ہاجرہ پانی ختم ہو گیا تو حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں نکلی، تو جہاں سے معتمر اور حاجی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے، صفا کی پہاڑی سے یہاں وہ چڑھ گئیں، اور انہوں نے دیکھا دائیں بائیں کہیں پانی ہے، انہیں نظر نہیں آیا۔ یہاں سے اتری اور دوڑتے ہوئے مروہ کی طرف چلی گئیں،
مروہ کی پہاڑی پر انہوں نے دائیں بائیں دیکھا، کہیں پانی نظر نہیں آیا، پھر واپس آئیں۔ اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنا دیا۔ فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو جو حج کرے یا عمرہ کرے تو اسے چاہیے، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان سعی کرے، ان کے درمیان اسی طرح چکر لگائے، وہ یاد تازہ کرے جو اللہ کی بندی نے پانی کی تلاش میں ایک ڈیسپریٹلی، ایک مایوسی اور امید کی ملی جلی کیفیت میں زندگی اور موت کی جنگ لڑتے ہوئے جو کام کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے رہتی انسانیت کے لیے امر قرار دے دیا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کو آزمائش مقصود تھی، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ضائع نہیں ہونے دینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی آزمائش کی کہ اپنے بچوں کو چھوڑتے ہیں کہ نہیں علیہ السلام، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی اور بچے، ظاہر بچہ تو چھوٹا تھا، اس کی آزمائش کی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کر جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں پر مارا، وہاں سے پانی نکلا ہے، اور وہ پانی 4000 سال ہو گئے ہیں وہیں پر موجود ہے، اور اس کا ذخیرہ ہے وہ کم نہیں ہو رہا، اس کے ارد گرد کہیں اور پانی نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہ معجزہ کر دکھایا۔ جب پانی آ گیا تو پانی کے پرندے وہ آپ اوپر چکر لگانے لگ گئے، تو ارد گرد جو قبائل دور دراز جو گھومتے رہتے تھے ان میں سے ایک قبیلہ تھا جرہم، انہوں نے دیکھا پانی کا پرندہ ہے تو کہا پانی تو یہاں ہے نہیں، پرندے کہاں سے آ گئے؟ آدمی دوڑائے تو پتہ چلا کہ فلاں جگہ پر پانی ہے، تو وہاں آ گئے، دیکھا تو ایک عورت ہے، اس کے ساتھ ایک بچہ ہے۔ انہوں نے کہا آپ ہمیں اجازت دو تو ہم بھی یہاں ڈیرے ڈال لیں، تو حضرت حجرہ نے کہا ہاں تمہیں اجازت ہے، لیکن پانی ہمارے قبضے میں رہے۔ اسی پر معاہدہ ہو گیا اور جرہم کا قبیلہ وہاں آباد ہو گیا، اور اس طرح وہ شہر یہ اس کی بنیاد پڑی، اور اس طرح اس شہر کے نتیجے میں وہاں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا رخ کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا سورہ صافات میں جو نقشہ کھینچا ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ، جب وہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، بچہ باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا اور بات چیت کے قابل ہوا، اتنا شعور تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا، انی اری فی المنام انی اذبحک، اور میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ انبیاء کا خواب سچ ہوتا ہے، وحی ہوتی ہے، لیکن بہت بڑی آزمائش، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے بھی تیار ہو گئے، بیٹے سے پوچھا، بیٹا بھی تیار ہو گیا۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ نبی کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نبی بنایا ہے، اس لیے اس بچے نے بھی کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے والد گرامی جو آپ کو حکم ملا ہے آپ کر گزریے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ تذکرہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔